اب آئیے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد دو طرف آپ کی جد و جہد چلی، ایک اندرون ملک اور ایک اب بیرون ملک۔ بیرون ملک کے لیے آپ نے خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط کے بارے میں خیال ہے کہ جو حضرت نجاشی کو لکھا گیا، نجاشی کو، حضرت نجاشی نہیں، نجاشی کو، وہ حضرت نجاشی جو ایمان لائے گئے تھے وہ فوت ہو چکے تھے، اب ان کا بیٹا تھا یہ، اور یہ ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کے نام جو خط بھیجا گیا اس کے بارے میں گمان ہے کہ شاید یہ سن 6 ہی کے آخری ایام میں بھیج دیا گیا، صلح حدیبیہ کے تقریباً فوراً بعد، لیکن اکثر کی رائے ہے کہ نہیں، یہ بھی سن 7 ہجری میں آپ نے خطوط لکھے۔ چنانچہ ہیرکلیس رومن ایمپرر، ان کے پاس دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ خسرو پرویز ایران کا ایمپرر، ان کے پاس عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا۔ مقوقس جو پیٹریارک تھا الیگزینڈریا کا، اسکندریہ کا اسقف پیٹریارک، وہاں پر اصل میں ایک طرح کی نیم مذہبی حکومت تھی، وہ بادشاہ بھی تھا اور وہ وہاں ان کا سرکارہ جو دینی جو رہنما ہے عیسائیت کا، ان کے پاس حضرت حاتب ابن ابی بلتاع کو بھیجا۔ شاہ عمان کے پاس عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ شام سے متصل قبائل کی طرف جو ہے ایک وفد بھیجا، قبائل کیونکہ تھے وہاں کوئی نظام اور کوئی حکومت نہیں تھی، اور یہ عرب قبائل تھے لیکن جنہوں نے رومن امپائر کے زیر اثر عیسائیت اختیار کر لی تھی، تو عیسائی قبائل تھے لیکن تھے عرب، لیکن ان کی طرف جو ہے وہ 15-16 صحابہ کا ایک وفد بھیجا گیا بطور مبلغ کے، ان بدبختوں نے ان سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، صرف ایک جو ان کے رئیس تھے کعب بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، صرف وہ بچ کر آ سکے، باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ لیکن اس ضمن میں سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی اسی طرح کا عرب لیکن عیسائی، اور یہ گویا کہ ایک طرح سے سلطنت روما کا باج گزار تھا۔ یہ جو علاقے تھے اصل میں جیسا کہ میں نے شروع میں آج آپ کے سامنے بیان کیا، جزیرہ نما عرب، جزیرہ نما عرب میں ادھر سے خلیج فارس یا خلیج عربی آ رہی ہے، ادھر سے بحیرہ روم بحیرہ قلزم آ رہا ہے، ریڈ سی، دونوں جا کے تو اوپر جو یہ جڑ جاتا ہے خشکی کے ساتھ، بقیہ ایشیا کے ساتھ، تو اس جڑاؤ میں دائمی طرف کا علاقہ کہلاتا ہے عراق، لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں عراق عرب، یہ بھی عرب علاقہ ہی ہے سارا، اور بائیں طرف کا شام کہلاتا تھا، جو کہ آج جو ہے وہ کئی حصوں میں منقسم ہے، اسی میں شرق اردن ہے، اسی میں پیلسٹائن ہے، اسی میں فلسطین ہے، اسی میں اسرائیل ہے، اور اسی میں شام ہے، یہ سارا شام عرب ایک ملک کہلاتا تھا، عراق عرب، شام عرب، تو کل عرب لینڈ شمار ہوتی تھی الجزیرہ، جزیرہ نما عرب، اور اس کے ساتھ عراق عرب اور شام عرب۔ تو یہ جو عراق عرب ہے اور شام عرب، اس میں بھی عرب قبائل آباد تھے، یہ اکثر و بیشتر وہ قبائل ہیں جو یمن میں آباد تھے، لیکن یمن میں جب وہاں زبردست سیلاب آیا اور بڑی تباہی آئی تھی تو یہ قبائل سب کے سب نکل کر جو ہے پھیل گئے، مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہی میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج کے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اور دوسرے بہت سے قبیلے جا کر یہ عراق اور شام میں آباد ہو گئے۔ تو ان میں سے بصرہ ایک بڑا مرکزی شہر تھا، اور اس کا جو رئیس تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ چونکہ ایک طرح سے گویا کہ گورنر کی حیثیت تھی، اس کی سلطنت روما کے گورنر کی حیثیت تھی، اس نے جو ان کے پاس بھیجے حضور نے ایلچی، حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کر دیا۔ یہ اب سفیر کی شہادت، وہ مبلغین کی شہادت بھی اپنی جگہ بہت بڑی بات تھی، جیسے ایک موقع پر 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، اسی طرح یہ کہ یہاں پر بھی 14-15 شہید کر دیے گئے، لیکن یہ سرکاری سطح پر ایک علاقے کا والی یا گورنر یا حکمران جو ہے، اس نے قتل کیا، شہید کیا ہے حضور کے سفیر کو، اور وہ خط لے کر آیا تھا، جبکہ وہ جو حضرات تھے ان کے پاس کوئی خط حضور کا نہیں تھا، وہ مبلغین کے گروپ کی حیثیت سے گئے تھے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے، لہذا اس کا پھر حضور نے نوٹس لیا۔ اب یہ معاملہ تھا کہ جو عزت نفس کا بھی تھا اور ایک بڑا امتحان تھا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرتے ہیں کہ وقت کی ایک عظیم سلطنت کے ساتھ ٹکراؤ موڑ لے لے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ عرصے پہلے اس دنیا میں دو سپریم پاورز شمار ہوتی تھی، 2 سپر پاورز، ایک طرف امریکہ اور ایک طرف یہ USSR، تو ظاہر بات ہے کسی بھی ملک کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ ٹکر مول لینا آسان کام نہیں تھا۔ اب تو خیر وہ ایک سپریم پاور رہ گئی، USSR جو ہے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس وقت جزیرہ نما عرب کے سر پر جو یہ 2 قوتیں تھیں،
سلطنت روما یہ مغرب کی جانب اور سلطنت ایران یہ مشرق کی جانب. عراق سے ہو کر سلطنت ایران کی طرف نکل جائیں گے, شام سے ہو کر سلطنت روما کی طرف نکل جائیں گے. یہ دو عظیم سلطنتیں تھیں اور ان میں عظیم تر تھی سلطنت روما, اس لیے کہ وہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی. سلطنت روما کے تحت تھا سارا شمالی افریقہ, یہ سارا مصر, لیبیا, الجزائر, یہ سارا آخر تک اٹلانٹک تک, یہ پورا کا پورا جو ہے یہ شمالی افریقہ کا علاقہ یہ سلطنت روما میں تھا. پورا مغربی ایشیا تھا, یہ پورا شام کا علاقہ جو ہے, اور ترکی کا علاقہ پورا ترکی یہ بھی اس کے تحت تھا, اور پھر ایسٹ یورپ کا بہت بڑا علاقہ اس کے تحت تھا. تو 3 ٹانگیں تھی اس کی, یوں سمجھیے. لہذا اس اتنی بڑی عظیم سلطنت سے جو ہے وہ ٹکر لینا, لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر حضور اقدام نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مورال جو ہے وہ ختم ہو جاتا, پھر مسلمانوں میں ہمت کہاں سے رہتی, پھر یہ کہ ٹکر لینے کے لیے جو جرأت چاہیے وہ باقی نہ رہتی. حضور نے فیصلہ کیا, 3000 کا لشکر تیار کیا, اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے واقعات کا حضور کو پہلے سے کچھ علم یا اندازہ کم سے کم تھا, کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ اس لشکر کا اولین سردار تو مقرر کیا حضرت زید ابن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ, لیکن فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر سیکنڈ کمانڈر ہوں گے جعفر ابن ابی طالب, حضور کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے, حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر. اور فرما دیا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے, یہ انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ خاموش رہے. بہرحال یہ 3000 کا لشکر جو ہے پیش قدمی کرتے ہوئے جب گیا ہے, اور یہ شرق اردن کا علاقہ تھا اس وقت کا, شام کا علاقہ, اس لیے کہ میں نے بتایا یہ سب شام ہی تھا, یہ پورا لبنان, پورا شام, پورا یہ اسرائیل اور فلسطین اور پورا شرق اردن, یہ سارا کا سارا کیا تھا, یہ شام. تو تقریباً 2 منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا بیت المقدس سے, یروشلم سے, صرف 2 منزل کے فاصلے پر. یہ موتا ایک جگہ تھی, موتا میں وہاں پر معلوم ہوا پہنچ کر کہ تو 2 لاکھ کا لشکر جو ہے پڑا ہوا ہے رومنز کا. اب ان کا سوال پیدا ہوا کیا کریں, یہ 3000 کی نفری ہے صرف, گویا کہ 66 گنا, تو کسی بھی حساب سے مقابلہ تو کسی حساب سے بھی فیزیبل تو نہیں ہے. جب مجلس مشاورت ہوئی, ان کا اکثر لوگوں نے کہا وہی جو غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے, ہمیں فتح اور شکست سے تو کوئی سروکار نہیں, لہذا ہم نے تو ظاہر بات ہے قدم پیچھے نہیں ہٹانے, حضور نے ہمیں بھیجا ہے, ہمیں جنگ کرنی. 12 جنگ ہوئی. اس میں 2 روایتیں, ایک یہ کہ 1 لاکھ کا لشکر تھا ان کا, ایک یہ کہ 2 لاکھ کا لشکر تھا. 1 لاکھ کا بھی ہو تو 33 گنا, یہ 3000 تھے صرف. ہوا وہی کہ جو جس کا کچھ اندازہ حضور کو پہلے سے تھا. زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے, پھر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. پھر مسلمانوں نے خود, اب حضور کی طرف سے تو چوتھا کوئی جو ہے نامزد نہیں تھا, تو حضرت خالد ابن ولید کو پھر انہوں نے اپنا کمانڈر مقرر کیا. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے اس روز 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صرف رہ گیا تھا, اس کو پوری تلوار بھی نہیں کہہ سکتے, وہ میرے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا, وہ ٹوٹا نہیں پھر بعد میں. تو بڑی انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا, اور شجاعت کے ساتھ ہی ذہانت کا ایسا کیا کہ اس نرغے سے اپنی فوج کو واپس نکال کر لے آئے. صرف 12 صحابہ شہید ہوئے, اور نہ معلوم کتنے جو ہے رومنز جو ہے وہ بڑی تعداد میں انہوں نے شہید کر دیے. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اس فوج کو نکال کر نرغے سے واپس مدینے لے آئے, اور یہ کہ مدینے والوں نے تو پھر ان پر مٹی پھینکی کہ تم بگوڑے ہو, میدان جنگ سے منہ موڑ کر آ گئے ہو. حضور نے فرمایا نہیں, یہ بگوڑے نہیں ہیں, بلکہ یہ تو متحیزاً الی فئۃ. سورہ انفال میں جو 2 شکلیں بتائی گئی ہیں کہ جنگ سے پیچھے قدم ہٹانے کی 2 شکلیں ہو سکتی, الا متحرفا لقتال اور متحیزاً الی فئۃ. یا تو یہ کہ پیترا بدلنے میں کسی وقت جو ہے آرڈرلی ریٹریٹ ضروری ہو جاتی ہے, جیسے 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک شخص پیترا بدلتا ہے, ادھر سے ہٹ کے ادھر آتا ہے, ادھر سے ہٹ کے ادھر جاتا ہے, تلوار کا وار کدھر سے میں کروں, کدھر سے صحیح رہے گا. اسی طرح فوجیں بھی جو ہے وہ ٹیکٹیکل مووز ہو سکتی ہے کہ جس میں کسی وقت کسی جگہ سے آرڈرلی جو ہے ریٹریٹ کرنی پڑے. تو متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ, یا پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنے جو بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ جا کر مل جانا چاہتے ہو. تو حضور نے فرمایا یہ متحیزا لقتال والا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے وہاں پہلے ہی خبر دے دی تھی مدینے میں. زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, بہت حضور کو صدمہ بھی ہوا ان شہادتوں پر. جعفر طیار شہید ہو گئے, حضور کے چچاداد بھائی بھی تھے.
حضور نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے تحت وہ جنت میں اب اڑتے پھر رہے جنت کے باغ کے اندر، اس لیے وہ تیار ذوالجناحین بھی کہلاتے ہیں. انہیں 2 اللہ تعالیٰ نے پر دے دیے. پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضور نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ جو حضرت خالد کے بارے میں آتا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا. تو حضور نے اس کے لفظ فتح استعمال کیا، اس لیے کہ اتنی بڑی فوج کے درگے سے نکل آ جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اب پھر حضور نے ایک بڑی تیاری شروع کر دی. پہلی مرتبہ نفیر عام، اب تمام مسلمان کلمہ گو جو بھی ہیں مومن ایمان کے مدعی انہیں چلنا ہوگا، نفیر عام. اور پہلی مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا مقابلہ رومن امپائر سے ہے، ہرقل سے ہے، رومی شہنشاہ سے. اس سے پہلے آپ جنگوں میں ایک تو یہ کہ نفیر عام کا بھی نہیں ہوئی، ترغیب ہوتی تھی، تشویق ہوتی تھی، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، اس میں درجات ہے، اس میں بہت سا ثواب ہے، بہت تمہیں اجر ملے گا. لیکن یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کے لیے نکلنا لازم. لیکن اب چونکہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اس کی سٹینڈنگ ٹرینڈ آرمیز تھی لاکھوں کی تعداد میں. رومن لیجنز تو مشہور ہیں تاریخ کے اندر، جس طریقے سے کہ ان کا جو اسلحہ ہوتا تھا، جس طریقے سے ان کا زرہ انہوں نے پہنی ہوتی تھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی یعنی لوہے میں غرق آہن اور بڑے منظم، بہت جو تربیت یافتہ، قواعد یافتہ فوج. یہ بیچارے عرب کے جو ہے ابھی نہ ان کی کوئی ٹریننگ، نہ ان کی کوئی فوجی اس طرح کی تشکیل، کچھ بھی نہیں. یہ تو والنٹیئرز کے درجے میں تھے، کچھ اسٹینڈنگ آرمیز اور ٹرینڈ آرمیز کے درجے میں تو نہیں تھے. تو اتنا بڑا ٹکراؤ ہونے والا تو اعلان عام سب چلے، نمبر 1. نمبر 2، صاف کہہ دیا کہ اب ہمارا سلطنت روما کے ساتھ مقابلہ ہے. بہرحال یہ آخری بڑی آزمائش تھی صحابہ کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے لی ہے. منافقین اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. ایک اور چھلنی لگ گئی، یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ایمان کا بھی امتحان ہو گیا آپ کہ وہ واقعتاً ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا ایمان لائے ہیں یا واقعتاً ایمان لائے ہیں. کیونکہ جن لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور جھوٹے بہانوں سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیا، رخصت لے لی، معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. چھلنی لگ گئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا. بہرحال حضور 30,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں. رجب سن 9 میں آپ نے سفر شروع کیا ہے، رمضان سن 9 میں واپسی ہوئی ہے. 50 دن کل لگے ہیں اس مہم میں. اسے غزوہ کہتے ہیں، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور بھی اس میں ساتھ تھے. اس میں وہاں 20 دن آپ مقیم رہے تبوک میں. تبوک بھی شام کی بالکل سرحد کے اوپر واقع ہے، اور خود رومن ایمپرر ہیراکلیس موجود تھا، 5 لاکھ فوج کے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ سامنے نہیں آیا، مقابلے میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم آدمی تھا. وہ اسکرپچرز جو ہیں کرسچنز اینڈ جوڈائک اسکرپچرز، تورات اور انجیل کا وہ ماہر تھا، عالم تھا، اور وہ پہچان چکا تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا یہ گمان تھا کہ پہلے جیسے فوج آئی تھی کسی اور کی سرکردگی میں، ایسے ہی فوج آئے گی، محمد خود نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب معلوم ہوا تو وہ تو حضور خود آ گئے ہیں، تو وہ مقابلے میں نہیں آیا. اسے معلوم تھا کہ رسول کے ساتھ مقابلہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ایسے ہی ہے کہ خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر گرے. ظاہر بات ہے کہ اس کو کٹنا تو خربوزے کو، چھری کو تو کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسولوں کے معاملے تو ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ لکھا ہوا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. اس حوالے سے اب وہ چونکہ پہچان چکا تھا. وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ جب خط لے کر گئے ہیں ان کے پاس، اور وہ ایلچی جو تھے کہ جو اس کے پاس خط لے کر گئے ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس نے حضرت سفیان، اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کہ آئے ہوئے تھے کافر ہی کی حیثیت سے، مشرک کی حیثیت سے، ایک قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے. لہذا ان کو بلایا کہ تم جو ہے تم بتاؤ اس خط کے بارے میں، یہ خط کیسا ہے، کون ہے. اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے اور ایمان لانا چاہتا تھا. لیکن چاہتا یہ تھا کہ جیسے 300 سال قبل تقریباً کانسٹنٹائن ایمپرر، وہ بھی رومن ایمپرر تھا نا، وہ جب عیسائی ہو گیا تھا تو پوری مملکت بھی عیسائی ہو گئی تھی. یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو ساری میری مملکت بھی مسلمان ہو جائے، تاکہ میری جو ہے میری بادشاہی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے.
ورنہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور پوری قوم نہیں کرتی تو پھر میں تو ختم ہو گیا، میں چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑنا پڑے گا، میری قوم جو ہے میری بادشاہت کو قبول نہیں کرے گی۔ تو وہ بادشاہت اس کے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی تھی، ورنہ وہ حضور کو پہچان چکا تھا۔ اسی طرح مقوقس جو تھا مصر کا پیٹریارک، وہ بھی حضور کو پہچان چکا تھا، اس نے بھی حضور کے ایلچی کا بڑا اعزاز کیا اور حضور کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن یہ کہ کوئی توہین نہیں کی ایلچی کی۔ توہین کی خسرو پرویز نے، حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ در حقیقت اس شخص نے اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے، اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، یہ میرا خط جو ہے میرا نامہ مبارک اس کے پرزے نہیں کیے، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ اور واقعہ یہ ہوا کچھ ہی عرصے کے بعد سلطنت روما تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 ٹانگیں ٹوٹی، ایک ٹانگ سلامت رہی، یعنی یورپ میں سلطنت روما باقی رہی۔ دور خلافت راشدہ میں اگرچہ کہ رومن سلطنت جو ہے شمالی افریقہ سے نکال دی گئی اور مغربی ایشیا سے بھی نکال دی گئی، یہ سارا ترکی کا علاقہ، شام کا علاقہ اس سے لے لیا گیا، 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی، لیکن تیسری ٹانگ اس کی پھر بھی انٹیکٹ رہی، اس کے جو یورپین جو مقبوضات تھے وہ تو برقرار رہے، سلطنت ختم نہیں ہوئی۔ لیکن سلطنت ایران تو بالکل ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، اس کے پرزے ہو گئے۔ بہرحال یہ جو آپ 20 دن تک پھر وہاں مقیم رہے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن مقیم، 50 دن کی یہ مہم تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اس پورے علاقے میں، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ باج گزاری کے معاہدے کر لیے۔ آس پاس کے جتنے لوگ تھے وفود آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ دیں گے، ہم آپ کی ماتحتی قبول کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر چونکہ ایمپرر جو ہے مقابلے میں نہیں آیا، پھر حضور واپس آ گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جیش تیار کر دیا، جیش اسامہ۔ مرض وفات میں جب حضور مبتلا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جیش اسامہ تیار ہو گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید، ان کو اس کا سرکردہ اور جو کمانڈر بنایا گیا۔ یہ جیش ابھی نہیں روانہ ہوا تھا، یعنی بس مدینے سے تو روانہ ہوا تھا، لیکن ابھی قریب ہی میں وہ اس نے کیمپ لگایا ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پہلا مسئلہ جو حضرت ابو بکر کے سامنے آیا خلیفہ کی حیثیت سے، پالیسی کے معاملے طے کرنے کے لیے، وہ یہی تھا کہ جیش اسامہ کو بھیجا جائے یا روک لیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے حضور کے انتقال کی وجہ سے، اور اندرون ملک عرب بھی ہو سکتا ہے بہت سے فتنے کھڑے ہو جائیں، چنانچہ خبریں آئی رہی تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ کہ اس وقت بہتر ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ جیش اسامہ کو روک لیا جائے، اس لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ جو جیش، جو لشکر حضور نے تیار کر دیا تھا اسے میں روک دوں؟ یہ نہیں ہوگا۔